کیا آپ بھی قرضوں میں پھنس چکے ہیں، غلط فیصلے کر لیے ہیں، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ان قرضوں سے نکال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نعبد و یا نستعین میں لالا رخ اپنے چینل لالا رخ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہیں، اور یہ بہت سخت والا ہم ایک ویڈیو کرنے جا رہے ہیں تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت قرضوں میں الجھے میں ہیں۔ قرض ایک ایسی دلدل ہے جس میں ایک دفعہ پڑ جائیں تو نکلنا مشکل ہے، مگر پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ کوئی بھی ایسا شخص جو یہ نہیں دیکھ رہا اس کے ساتھ ہم بندھے ہوئے نہیں ہیں اور وہ قرضوں میں مبتلا ہیں، تو شاید آپ کا یہ ویڈیو ان کو سینڈ کر کے وہ اس میں سے نکل آئیں۔ اینی وے، 5 برج ایسے ہیں جو کہ اس وقت تھوڑے سے جن کے حالات قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل کچھ لوگوں کی ریسنٹلی شادی ہوئی، اوور اسپینڈنگ ہو گئی، جو بجٹ رکھا تھا اس سے زیادہ اخراجات ہو گئے۔ کچھ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو باہر کے ممالک میں بھیجا ہوا ہے جاب کے لیے، پڑھائی کے لیے، انویسٹمنٹ کری ہوئی ہے، لیکن اس کا رزلٹ نہیں نکل رہا۔ رزلٹ تو بہت عرصے بعد آئے گا، مگر یہ ہے کہ ابھی آپ قرضہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تعمیر کی ہوئی ہے، گھر بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے 6-8 مہینے سے، اور ان کے پیسے واپس نہیں آ رہے۔ پہلے تو ان 5 برجوں کے نام بتاؤں گی جو اس قرض میں مبتلا ہیں، اور ان کے سٹارز ان کے فیور میں اس طرح سے ہیں کہ اسی ویڈیو میں آپ کو اس دلدل سے نکلنے کا ایک اچھا سا آسان وظیفہ بتائیں گے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسا وظیفہ بتاؤں یا ایسی تسبیحات بتاؤں جو آپ آسانی سے کر سکیں، کیونکہ مجھے جو ہے نا، مجھے بڑے لمبے لمبے میرے پاس کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے آپ نے جو ہے سجدے میں جا کے 41 دفعہ یہ پڑھ۔ اب سجدے میں جا کے میں نے گنتی کیسے کرنی ہے؟ آئی گیٹ ویری کنفیوزڈ، جس چیز میں میں خود کنفیوز ہوتی ہوں۔ میرا یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس میں آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بتاؤں۔ پہلا وہ سٹار جو اس وقت قرضے میں ہے، اور ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس قرضے سے نکلیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ناسور ہے جو آپ کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، آپ کی پوری فیملی کو افیکٹ کر جاتا ہے، وہ ہے اسکارپیوز کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ اور یہ وظیفہ جو میں آپ کو ان میں بتاؤں گی، اس کو آپ نے روزانہ پلیز سب سے پہلے بار بار کہتی ہوں، نماز قائم کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، نہیں، ان کے لیے بھی ہوتی ہے، مگر ایٹ لیسٹ ان کو ایک چیز پہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک رسی پکڑی ہوئی ہے۔ ہم سارے لٹکے ہوئے ہیں، ہم سارے مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم سب کے اوپر کوئی نہ کوئی مشکل وقت ہے، لیکن کسی کسی کے ہاتھ میں ایک رسی ہے، کسی کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سو اپنے ہاتھ میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تاکہ آپ کے لیے اللہ میاں آسانی کریں۔ نیکسٹ برج جس کے لیے تھوڑا سا یہ مشکل ٹائم ہے، نیکسٹ 3 منتھس، اور وہ اس میں یہ اپنا جو ہے میں وظیفہ بتاؤں گی، اس کو پریکٹس کرتے رہیں نماز کے بعد۔ سیکنڈ جو ہے جن کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اگلے 3 مہینے اس چیز کو پریکٹس کریں، اور ان کے لیے جو قرض میں ہیں ڈوبے ہوئے، انویسٹمنٹ کی ہے، جو بھی کیا ہے، وہ ہے پائسیز کے لیے احتیاط کرنے کے مہینے ہیں، وظیفہ کرنے کے مہینے ہیں، اللہ سے جڑے رہنے کے مہینے ہیں۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، قرض کے دلدل سے آپ نکل جائیں اور آپ کے لیے زندگی پرسکون ہو جائے۔ اس سے اگلا ہے کیپریکونینز بھی بعض دفعہ جلد بازی میں، محبت میں، کسی کے پیار میں، فیملی کو سپورٹ کرنے میں، شادی میں بے دریغ خرچ کر لیتے ہیں اور بعد میں قرضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد ہم نے بہت دیکھا ہے کہ بعض ایسی جگہ جہاں پر کہ آپ کو یہ فرسٹ آف آل میں سخت اس چیز کے خلاف ہوں، یہ جو شادی کے فنکشنز میں بے تحاشا کا خرچ کرنا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس سے کسی کی زندگی سنوار دیں، کسی بچے کی تعلیم پہ کر دیں خرچ، ایک سال کی فیس ہی دے دیں، کوئی بات نہیں، آگے اللہ وسیلہ بنائے گا۔ لیبراز کے لیے یہ 3 مہینے بڑے کروشل ہیں۔ جو قرضہ جات آپ نے زمین کے لیے لیے، گھر کے لیے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے لیے، بچوں کی ایڈمیشن کے لیے لیے، پتہ ہے آپ کو اسکول میں بچے کو ایڈمیشن کرانے میں آج کل کتنا خرچہ آتا ہے۔ مجھے یاد ہے میری بیٹی کو آج سے میں نے کوئی 20 ایئرس پہلے داخلہ کرایا تھا، میری گاڑی کے پیسے مجھے ملے تھے 60,000 روپے۔ میں نے ایک انسٹالمنٹ پہ گاڑی لی تھی بینک سے، جو اللہ تعالیٰ نے میری
اللہ کا اذن ہوتا ہے تو کوئی کام ایسا ہوتا ہے، کسی نے چوری کر لی اور چونکہ وہ سود پہ تھی تو مجھے لگا کہ شاید یہ میری آزمائش ختم ہو گئی۔ میں نے اس وقت اپنی بیٹی کے اسکول کی ایڈمیشن 60,000 روپیز دی تھی۔ تو ہم لوگ اسی طرح لاکھوں کے قرضوں میں آ جاتے ہیں۔ پھر باہر اگر آپ فارن کنٹریز میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، ان کے بہتر فیوچر کے لیے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، دکھاوے سے پرہیز کریں، انویسٹ اس چیز میں کریں جو آپ کو زندگی بھر ایک ایسا پیڑ لگائیں جس کا پھل آپ کو ساری زندگی ملے۔ تعلیم، تربیت، بہتری، اپنے لیے بھی اور اپنی فیملی کے لیے بھی۔ یہ تو ہو گئے وہ چار، اور آخر میں آ جاتے ہیں ایریز۔ ایریز بھی فضول خرچ تو نہیں ہوتے ہیں، مگر بعض دفعہ جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس سے زیادہ خرچ کر بیٹھتے ہیں، جو ان کا پلان ہوتا ہے اس سے زیادہ خرچ کر بیٹھتے ہیں، شادی پہ، ٹریول پہ۔ ہمارے یہاں کچھ ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں رسومات جو کہ نہ ہمارے مذہب میں ہیں نہ ہمارے کلچر میں ہیں، یہ ہم نے ہندوؤں سے لے لیے ہیں۔ ہم لوگوں نے پہنونیاں دینیاں، بہنوں کو جوڑے، سسرالیوں کو یہ، کھانے پہ یہ، دکھاوے پہ یہ، اور وہ جو ایک دلہن کا بیڈ روم سجتا ہے، بنتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم لوگ بہت سا پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ قرضہ جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی دلدل ہے جس سے نکلنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ وظیفہ چل رہا ہے، ساتھ میں آپ کو یہ ضرور بتا دیتی ہوں کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھنا ہے، اول و آخر ہمیشہ 3 دفعہ درود شریف، 11 دفعہ درود شریف، 9 دفعہ درود شریف، اپنے اس کو طاق نمبرز میں رکھ کے درود شریف کے بعد 7 دفعہ یہ وظیفہ جو اسکرین پہ چل رہا ہے ہر فرض نماز کے بعد 5 دفعہ روزانہ پڑھیں، تاکہ اللہ آپ کے اوپر سے یہ قرض کی منحوس لعنت کو دور کر دے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔